Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس رسولوں میں سے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم کو ڈر نہیں ہے؟ کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر بنانے والے یعنی خالق کو چھوڑتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے کے آباء و اجداد کا بھی رب ہے؟ لیکن انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، پھر وہ سب حاضر کر دیے گئے جکڑ کر، سوائے اللہ کے منتخب بندوں کے، اور ہم نے انہیں بعد والوں میں باقی رکھا۔ سلامتی ہو الیاسین پر، ہم ایسے ہی نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، وہ ہمارے مومن بندے تھے۔ گزشتہ آیات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذکر کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ قبطیوں کو، فرعون اور اس کے خاندان والوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اور بنی اسرائیل کو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کی قوم کے تھے، ان کو اللہ نے بڑی تکلیف سے نجات دے دی، ان کی مدد کی، اور واضح کتاب بھی ان کو بعد میں عطا کی گئی جو تورات کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو سیدھا راستہ دکھایا، اور بعد والوں کے لیے ان کو باقی رکھا، یعنی ان کا ذکر باقی رکھا اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام پر، ہارون علیہ السلام پر سلامتی ہو، اور نیکوکاروں کا اسی بدلہ ملا کرتا ہے، وہ اللہ کے مومن بنتے تھے۔ اب یہاں سے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے نہیں، ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو رسول بنایا۔ یہاں رسول مانے کہہ لیجئے کہ نبی کے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، ان کا کام تھا تورات کی تعلیم کو زندہ رکھنا اور لوگوں میں عام کرنا، کیونکہ جب وقت گزرتا جاتا ہے تو لوگوں میں برائیاں بھی آتی جاتی ہیں، تو مختلف انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر اللہ رب العزت نے تورات کی تعلیم کو باقی رکھا، زندہ رکھا، اور جب انجیل نازل ہو گئی تو اب تورات کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔
تو الیاس علیہ السلام یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور نبی ہوئے۔ ان کو اللہ رب العزت نے فلسطین کا مغربی وسطی جو علاقہ تھا، جو بعل بک کہلاتا تھا، وہاں کا نبی بنایا تھا۔ بعل ایک بہت بڑا بت تھا، جو کہہ لیجئے کہ تقریباً 10 گز کا تھا، اور اس کے 4 منہ تھے۔ اس کے بارے میں عجیب عجیب فسانے بھی آتے ہیں کہ جب لوگ اس کی عبادت کرتے تھے تو کس کی عبادت وہ قبول کرتا تھا، کس کی نہیں کرتا تھا، وہ اس کی آواز سے پتہ چل جاتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ شیطان جو ہے اس کے اندر گھس جاتا، اور جب کسی کی عبادت قبول ہوتی اس کی نگاہ میں، یعنی بعل کی نگاہ میں، تو شیطان اس کو جو ہے گویا کہ رضامندی کا اظہار کرتا، اور وہاں سے آواز آتی تو وہ جو پادری وغیرہ ہوتے ہیں کہتے جاؤ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ الیاس علیہ السلام کے معاملے میں جو وہاں کا بادشاہ تھا عجب، یا اس کی جو بیوی تھی، ان لوگوں نے بہت عبادت کی، بہت کوشش کی، لیکن بت کے اندر سے آواز نہیں آئی۔ تو پادریوں نے کہا کہ یہ تو تم سے بہت ناراض نظر آتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم تو ان کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، پھر ناراض کیوں ہیں؟ تو بہانہ بنانے والوں نے کہا کہ آپ نے اب تک الیاس کو قتل نہیں کیا، اس لیے یہ سخت ناراض ہے۔ بہرحال وہ بہت کوشش کر ڈالی انہوں نے، لیکن پھر بت کے اندر سے آواز نہیں آئی۔ تو یہ ایک 10 گز کا بت تھا جس کے 4 منہ تھے، بڑا ہیبت ناک تھا، تو اس کی عبادت لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس جگہ کا نام بعل بک پڑ گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کیا بولتے ہیں کہ نام سے جو زیادہ مشہور ہو جائے تو اس نام سے اس جگہ کا نام ڈال دیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں موجود ہے علی گڑھ میں خوب، بھائی سر سید نگر کس کے نام سے پڑا، سب جانتے ہیں، ہے نا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے مختلف محلوں کے نام بھی آپ دیکھ لیجئے، آپ کو ملیں گے، تو اسی اعتبار سے ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی جو نیپال کے پاس ایک گہلان کی گھاٹی جو کہلاتی ہے، جس پر ایک لڑائی کا موقع تھا، اس میں سب کچھ ہوا، تو گہلان نام کا کوئی پہلوان تھا جو مسلمان تھا، اس کے نام سے وہ گھاٹی کہلاتی ہے، جس پر چائنا کا قبضہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف اعتبار سے اس کا نام پڑ جایا کرتا ہے۔ تو اس جگہ کا نام بعل بک پڑ گیا۔ یہ عراق میں گویا کہ فلسطین جو پورا ایریا ہے اسی طرح پڑتا ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرے کی ایک عقیدہ یہ تھا کہ بعل نام کی کوئی بہت بڑی دیوی تھی۔ دیوی دیوتا جو ہے جناتوں میں سے عام طور سے لوگ تصور کیا کرتے تھے، تو یہ بہت بڑی کوئی دیوی تھی جس کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام بعل بک پڑ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایک مفہوم اور دیکھا جائے تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ بعل کے معنی سانڈ یا بیل کے بھی آتے ہیں، اور بیل کی پوجا وہاں بہت عام تھی۔ بچھڑے کی پوجا بنی اسرائیل میں بہت عام ہو چکی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد وہ ختم ہوئی، پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو بعل سے اگر مان لیا جائے کہ بچھڑا، تو بالکل کھلم کھلا کہ بنی اسرائیل میں بچھڑے کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ لیکن زیادہ فیمس بات یہی حقیقت ہے کہ بعل نامی کوئی دیوی تھی یا کوئی بہت بڑا بت تھا جس کے نام سے لوگ جو اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو الیاس علیہ السلام کو وہاں پر نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قرآن میں الیاس علیہ السلام کے 2 نام بتائے گئے، پہلے تو یہاں پر الیاس بتایا گیا، پھر اسی میں نیچے الیاسین بتایا گیا۔ اصبت ہر زبان میں ہوتا کیا ہے کہ پورا نام نہ لے کر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا چھوٹا کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہمارا ہندوستان میں عام رواج ہے کہ کسی بچی کا نام عائشہ رکھ دیا تو اب اس کو گھر والوں نے آشو کہہ کے پکارنا شروع کر دیا۔ اسی طرح بہت سے ایسے نام ہیں جو پورا نام کی جگہ آدھا نام لیتے ہیں۔
تو عرب میں بھی یہ چیز تھی، باقاعدہ ایک اصول ہے، گرامر بھی ہے کہ جیسے کسی کا نام عثمان ہے تو بجائے عثمان پورا نام لے کے عثمہ اتنا کہہ دیا کافی ہے، تو اس طرح اس کو آدھا کر کے پکارا جائے۔ تو الیاسین یہ پورا نام ہے، تو یین یا اور نون ہٹا دیا، صرف الیاس باقی رکھا۔ تو قرآن نے کہا کہ الیاسین اور الیاس گویا کہ یہ دونوں ایک ہی نام ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ایک جگہ پر سینین پہاڑ کے بارے میں کہا، ایک جگہ کہا وطور سینا وتنبت بالدون یصبغ للآکلین، کہ سینا کا پہاڑ ہے، وہاں پر ایک درخت اگتا ہے جس کا آپ کہہ لیجیے زیتون ہوتا ہے، اور پھر وہ کھانے کے لیے اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے اور بڑا اچھا خوشگوار خوش ذائقہ ہوتا ہے، یہ اس ایریے میں زیتون پیدا ہوتا ہے، تو اس کو طور سینا کہا گیا۔ اور سورہ والتین میں اسی کو وطور سینین کہا گیا، تو سینا کو سینین کہا گیا، اسی طرح الیاس کو الیاسین کہا گیا۔ تو یہ بہرحال ایک وہ اصول ہے، قاعدہ ہے، تو الیاس کہیں تو یا الیاسین کہیں ایک ہی نبی مراد ہے۔ بعض کتابوں میں جو ان لوگوں کی کتابیں ہیں ان میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام اور مخفف کر دیا گیا، جیسے ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ نام جو ہے چھوٹا کر دیتے ہیں، تو بجائے الیاسین یا الیاس کہنے کے آدھا رکھا ایلیا، تو ان کا نام ایلیا پڑ گیا۔ تو ایلیا یا الیاسین یا پھر الیاس، تینوں نام ایک ہی نبی کے، ہو سکتا ہے کہ دونوں الگ الگ بھی نبی ہیں، کوئی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ جو عام طور سے مفسرین نے راجح بات بتائی ہے وہ یہی ہے کہ دونوں ایک ہی نام ہیں۔ تو بالبک علاقے میں یہ نبی بنا کر بھیجے گئے اور اپنی قوم کو انہوں نے ڈرایا، جیسے تمام انبیاء علیہ السلام نے ڈرایا، اور ان سے کہا کیا تم بال کو پکارتے ہو، بال کی پوجا کرتے ہو، اور جو احسن الخالقین ہے، جو رب سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، اس نے خود فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھے ڈھانچے میں، سب سے خوبصورت شکل میں بنایا، پیدا کیا ہے، اور پھر وہ احسن الخالقین ہے، سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے، اس کی طرح کوئی پیدا کرنے والا ہی نہیں، تو اس لیے اس کو احسن الخالقین کہا۔ تو اللہ رب العزت کو تم نے چھوڑ دیا، حالانکہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے جو آبا و اجداد گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ اللہ ہے، وہ تمہارا رب ہے، اور تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے۔ یہ لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم اپنے زمانے میں جن کی پوجا کرتے ہو یہ پہلے سے نہیں چلا رہا ہے، یہ آج کی دین ہے، آج کی ایجاد ہے کہ کس کی عبادت آپ نے شروع کر دی، حالانکہ آپ کے آبا اجداد جو تھے ان کے درمیان یہ چیز نہیں تھی، یا ان کے جو آبا اجداد تھے ان کے درمیان یہ چیز نہیں تھی، یہ تو بعد میں پیدا ہوئی۔ بعد میں پیدا ہونے والی چیز وہ الہ معبود نہیں ہو سکتی، معبود تو وہی ہے جو شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، وہ اللہ ہے جو تمہاری نگہبانی کرتا ہے، تمہیں پالتا ہے، تمہاری پرورش کرتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، تمہیں صحت دیتا ہے، تمہاری ہر اعتبار سے وہ نگہبانی کرتا ہے، وہ رب ہے۔ لیکن لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، جب جھٹلا دیا تو فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو ان کی بھی گرفت کر لی گئی، جھکڑ کر وہ بھی لا کر ڈال دیے گئے، ان کے اوپر بھی عذاب آ گیا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہاں اللہ کے جو مخلص بندے ہیں، اللہ کے جو منتخب بندے ہیں، عبادت کرنے والے اللہ کے جو لوگ ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو باقی رکھا اور ان کو بعد والوں کے لیے چھوڑ دیا، یعنی زندہ رکھا کہ یہ نیک لوگ تھے، ان کا طریقہ صحیح تھا۔ تو فرمایا کہ الیاسین پر سلامتی ہو، اور ہم نیکوکاروں کو ایسی بدلہ دیا کرتے، وہ بھی مومن بندے تھے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جگہ جگہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ مومن بندے تھے، وہ مومن بندے تھے، ایمان والے بندے تھے۔ اس کے ذریعے گویا کہ ایک اہم پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور جس پر ایمان لایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس پر اعتقاد کیا جا رہا ہے، اس پر بھروسہ کیا جا رہا ہے، اور جو بھروسہ کرنے والا وہ اس سے نیچے۔
تو انبیاء علیہ السلام کو ایمان والا کہہ کر، مومن کہہ کر یہ بتا دیا کہ جیسے آپ ایمان رکھتے ہیں ویسے انبیاء علیہ السلام بھی ایمان رکھتے ہیں، اور کس پر؟ اللہ پر۔ ان کا ایمان بہت پختہ اور مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ کے بعد ہیں، اللہ کے برابر نہیں ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو معبود مان لیا، وہ اس بات کو جان جائیں کہ انبیاء علیہ السلام خود ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہیں، وہ معبود ہونے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ ایک اہم بات بتائی جا رہی، پیغام نکتہ دیا جا رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ ایمان جو ہے اس کے اندر بہت سے جز ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ جز جو ہے وہ اخلاق ہے۔ اگر کوئی شخص بد اخلاق ہے، بد خلق ہے، بد چلن ہے، وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایمان والا نبیوں کو کہہ کر یہ بتا دیا کہ وہ اخلاق میں سب سے اعلیٰ پائیدان پر ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ذرا سے بھی ان کے بارے میں کوئی یہ سوچے کہ ان کے اندر یہ برائی تھی، یہ کمی تھی، ان کے اندر ترشی تھی، ان کے اندر سختی تھی، وہ لوگوں سے صحیح سے ملتے نہیں تھے، وہ ایسے تھے، وہ یہ تھے، وہ تھے، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی چیز اگر ان کے اندر بری چیز اگر ان کی طرف منسوب کی جائے تو اللہ نے محفوظ فرما دیا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ برے اخلاق، بری چیز، بری صفت، برا عمل ان کے اندر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو دونوں باتیں اللہ نے بتا دی کہ ایک تو یہ کہ وہ معبود نہیں ہو سکتے ہیں، دوسری یہ کہ وہ بد اخلاق اور بد کردار بھی نہیں ہو سکتے۔ لہذا جن انبیاء علیہ السلام کی طرف ان کی قوم نے برائی منسوب کر دی ہے تو وہ صرف برائی ہے جو منسوب کی گئی ہے، ان کے اندر وہ چیز پائی نہیں جاتی۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کو بہت برے اس سے کیا، کسی کو کہہ دیا کہ یہ بدکار تھے، کسی کو پتہ نہیں کیا کہہ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ خود موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل قدر نبی، جلیل قدر رسول تھے، جن کو پر شریعت اللہ نے تورات نازل فرمائی، ان تک کو انہوں نے تو چھوڑا نہیں، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو تو چھوڑ دیجئے تو وہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام پر الزام لگانا یہ بنی اسرائیل کا ایک وتیرہ تھا، ان کی عادت ثانیہ تھی کہہ لیجئے، وہ اس سے چوکتے ہی نہیں تھے، ضرور کرتے تھے۔ تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بتا دیا کہ نہیں، انبیاء علیہ السلام بالکل پاک و صاف، گناہوں سے بالکل پاک، معصوم، کوئی ان کے اندر کمی نہیں، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بالکل پاک اور صاف، ہر اعتبار سے وہ بالکل صحیح اور سالم، اور پھر اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، وہ خود معبود نہیں ہیں، یعنی اللہ کی کسی بھی چیز میں شریک نہیں ہے، نہ تو وہ معبود ہیں، نہ اللہ کا جز ہیں، نہ اس میں ان کی ساجھیداری ہے کہ وہ ساجھیداری میں بھی آ جائیں کہ اللہ جو ہے ان کو اس نے شریک کر لیا، پھر یہ ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے کر لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے، ایک تو جز قرار دے دیا، دوسرے کہ اللہ نے اپنے سارے کام کاج ان کو سونپ دیے ہیں، اب اللہ مفلوج ایک طرف بیٹھا ہوا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سارا نظام سنبھال رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک تو اللہ کا جز بنا دیا، بیٹا بنا دیا، اور دوسرے ایک ہی، تو یہ معلوم ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی نبی اس کے اندر کوئی بھی برائی نہیں تھی، بس اللہ کے وہ نبی تھے، انہوں نے ہمیشہ تقوی کی اور ایمان کی بات کی، توحید کی بات کی، اور برائیوں سے قوم کو روکا، جیسے انہی میں سے حضرت الیاس علیہ السلام بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو انبیاء علیہ السلام کے سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔